کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ 10ویں ربیع الاول شریف کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی آج کی نشست میں کریں گے۔ اللہ کا کوئی بڑا انعام نہیں ہو سکتا، اللہ کا اس سے بڑا فضل کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہوئیں اور الحمدللہ نصیب ہو رہی ہیں، اور اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی من جملہ تمام کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 حقوق ہیں۔ اگر ایمان والا یہ نہیں جانتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان والا ایمان بھری زندگی تو گزار رہا ہے لیکن ایمان کی روحانیت سے محروم ہے۔ ناظرین کرام، آج 10ویں ربیع الاول شریف ہے، اور 10ویں ربیع الاول شریف کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی آج کی نشست میں کریں گے۔ لیکن پہلے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے 3 حقوق جن کی ادائیگی دور حاضر کے اندر بتقاضۂ بشریت اور بتقاضۂ ایمان ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا کوئی بڑا انعام نہیں ہو سکتا، اللہ کا اس سے بڑا فضل کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا فضل کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان 3 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان 3 کاموں پر توجہ دیں۔ پہلی بات، آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو، زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ کی زندگی میں حتی الامکان کوشش رہنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، یہ سارے معمولات کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیمات نبوی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دوسری چیز فرمایا کہ عقیدت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی بات کے لیے یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات پر یقین رکھنا چاہیے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، ایک ہی ہے کہ اگر ہماری عقیدت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے تو ہمیں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کل ایسا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک تعریف فرمائی کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے صرف میرے بارے میں سنا ہوگا، اور وہ میرے ارشادات پر یقین رکھیں گے اور وہ مجھ سے انتہا درجہ مجھ سے عقیدت رکھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری امت ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پیارے نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھنا یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی ایسی بات کا ہے نا کہ ایمان والو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کچھ فرما دیا حق اور سچ ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات، اس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی اختیار کرنا، یہ تین حق ہیں۔ اگر ان تینوں حقوق کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اگر ادا نہ کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر دعا سے پہلے شروع میں اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو دعا بھی قبولیت کا حق، دعا بھی قبولیت کے جو ہے وہ درجہ حاصل نہیں کرتی۔ تو جائے کہ ایمان والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، محبت کو چھوڑ کر، عقیدت کو چھوڑ کر اور آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ جو ہے کسی اور صرف اور صرف وہ یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، اور جو ہے باقی نہ جانے وہ ایمان کے جو راہزن کئی طرح کے گھوم رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کو اس طرح بھی الجھائے رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ تمہیں اگر یہ تین حقوق تم ادا کرتے رہو تو تمہیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عزت نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیم، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر میں اس میں جاؤں تو یقیناً بہت آگے نکل جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ نے کمال کر دیا، یعنی کہ اگر جس راستے سے بھی ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں تھوڑا سا جو ہے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے سہارا لیا، ایک درخت کے نیچے سائے میں کھڑے ہوئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں وہاں رکے اور اس درخت کے نیچے سائے میں، کیونکہ میرے محبوب کا طریقہ یہی تھا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو فالو کریں اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح عشق و محبت رکھتے تھے، کس طرح عقیدت رکھتے تھے، کس طرح آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار سیاکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کرام 10ویں ربیع الاول شریف کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ حضرت کرام 10ویں ربیع الاول شریف کا خاص عمل یہ ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کو غصہ بہت آتا ہے، جن کے مزاج کے اندر ایسا ہے کہ وہ اپنے مزاج پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں غصے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں، میں نے برا کیا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے یہ جو عمل میں بتلانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یا نار کونی، قلنا یا نار کونی ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہ غصہ اور ضد، خاص طور پر وہ بچے مائیں جن کے بچے بہت زیادہ ضدی ہیں، بہت زیادہ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ عمل پانی پر دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ انہیں 41 ٹائم صبح کے ٹائم، 41 ٹائم جو ہے شام کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کی عادت، ضد کی عادت بچوں کی چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی کی بیوی ضدی ہے، کسی کے شوہر ضدی ہیں، کسی کے بھائی ضدی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، تو ان پر یہ آیہ مبارکہ پڑھیں۔ ایک اور جو ہے وہ سبحان اللہ، ایک جو ہے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ خاص طور پر یہ سمجھے ایک 40 دن تک بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 40 دن تک یہ آپ نے بلا ناغہ عمل کرنا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 40 دن تک بلا ناغہ صبح اور شام 21 بار پڑھیں، زیادہ نہیں، صبح اور شام 21 بار توجہ کے ساتھ، اور جب پڑھیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جب یہ پڑھیں تو توجہ کریں کہ یا اللہ مجھ میں یہ صفات پیدا کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے محسنین نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے خاص طور پر چلا کریں، اس کا 40 دن عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین جو ہے وہ 21 دن عمل کریں۔ خواتین کے مسائل دوسرے ہیں، تو خواتین 21 دن عمل کریں، اور 21 دن کے پھر دو عمل کریں گے، 21 دن کے 2 عمل کریں گی۔ اور جو خاص طور پر جو بزرگ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لیے 40 ڈیز کے یہ عمل ہے، 21 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو ہے اسے پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کی عادت اور غصہ جو ہے یقیناً یہ انسان کے سارے معاملات زندگی کو خراب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ گھریلو زندگی کو بھی، بیرونی زندگی کو بھی، معاملات زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی اور اپنے رویوں میں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا 11 ربیع الاول شریف کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔